محمد نبينا بنور هدينا من مكة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں دیکھ کر یہ جج مت کریں کہ وہ انسان کیسا ہے، کہ وہ انسان کے بارے میں غلط الفاظ مت بولیں. کبھی بھی اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے ایسی باتیں مت کریں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے. آپ نہیں جانتے کہ وہ اپنے اندر کون سی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کن مشکلوں سے گزر رہا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. تو پھر ہم کیوں دوسروں کے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ تو اس کا حساب اللہ پاک کی ذات نے خود لینا ہے اس سے. یہ ڈیوٹی ہماری اللہ پاک کی ذات نے نہیں لگائی، تو پھر ہم اس کا حساب کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہر وقت دوسروں کی برائیوں کے بارے میں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بارے میں کیوں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ ڈیوٹی ہماری تو نہیں ہے. اگر ہم نے حساب کتاب رکھنا ہے، اگر ہم نے برائیاں ڈھونڈنی ہی ہیں، اگر ہم نے خامیاں تلاش کرنی ہی ہیں، تو ہم اپنے اندر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہم اپنے اندر وہ ساری باتیں تلاش کیوں نہیں کرتے جس کا ہم نے حساب دینا ہے؟ ہم نے حساب دوسروں کی برائیوں کا، دوسروں کے اعمال کا نہیں دینا. ہم نے حساب تو اپنے اعمال کا، اپنی برائیوں کا، اپنی اچھائیوں کا دینا ہے. تو اس لیے کوئی انسان اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس کا حساب کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. تو ہم کیوں پھر یہ حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایسے الفاظ، ایسی باتیں استعمال کرتے ہیں، اپنی منہ سے، اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو دوسروں کو اذیت دیتی ہیں، جو دوسروں کے دکھ کا باعث بنتی ہیں؟ تو کیا یہ سب کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اگر یہ ہم اس طرح کی باتیں، اس طرح کے الفاظ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے اندر یہ برائیاں ان کے اندر ہیں یا نہیں، ان کو کہہ کر، ان کو پریشان کر کے اگر ہمیں 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے دینی سکون ملتا ہے، تو ایسے سکون کا کیا فائدہ آپ کو؟ جو دوسروں کی برائیاں کر کے، جو دوسروں کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا کے آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ صرف سکون آپ کے لیے وقتی ہوتا ہے. اس سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو تو تکلیف مل ہی رہی ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں تو ہم برا کہہ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارے اپنے اندر بھی بے سکونی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں غلط بولیں، غلط باتیں کریں، دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھائیں، آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر لیں، آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا، بولنا چھوڑ دیں. یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے حالات کیسے ہیں، کہ وہ زندگی میں کیسے چل رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں کون سی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں. تو اللہ پاک کی ذات نے یہ ڈیوٹی ہماری نہیں لگائی ہوئی حساب کتاب کرنے والی. وہ خود حساب کتاب کرنے والا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جس کو جب چاہے اس کو بخش دے. اس لیے آپ مت دوسروں کے بارے میں برا سوچیں، مت دوسروں کے بارے میں برا کہا کریں کہ جو آپ کے الفاظ، آپ کی باتیں دوسروں کو اذیت دیں. تو ہمارا کام صرف، اللہ پاک نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مشکل وقت میں اس کے کام آئیں، ان کی دکھ کو، ان کی تکلیف کو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کم کریں، نہ کہ ہم ان کی پریشانیوں کو مزید بڑھائیں. لیکن ہوتا ایسے ہی ہے، ہم اس کے برعکس چلتے ہیں. جو ڈیوٹی ہماری ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو ہماری ڈیوٹی ہے ہی نہیں، جو کام ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، ہم ان میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہمیشہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کے دکھ کو چنتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں کو کم کرتے ہیں، دوسروں کی اذیت کو، دوسروں کی پریشانیوں کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو دوسروں کی تکلیف، دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی توفیق دے، دوسروں کے کام آنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔